لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین رحمۃ للعالمین، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا و مطہر قلوبنا، مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ فی کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ صلوات۔ جان محترم، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ان مجالس کا عنوان ہے شیعہ عقائد قرآن کی روشنی میں، اور ہر دن ہم نے کسی ایک ذیلی اور ضمنی موضوع کو کچھ تفصیل سے بیان کیا ہے۔ بہت سے مسائل ہیں، اور یہ ایسا وسیع اور پھیلا ہوا موضوع ہے کہ ایک عشرے میں یقیناً بات مکمل نہیں ہو سکتی، لیکن جتنی باتیں ہم کور کر سکتے ہیں ہم نے کوشش کی ہے کور کرنے کی۔ اور سورہ انعام کی بہت سی آیات کا ہم نے آپ کو حوالہ دیا۔ ہم نے چاہا کہ فوکس سورہ انعام کو بھی رکھیں، اس لیے کہ ہماری ہر سال کسی ایک سورے پر گفتگو کے اعتبار سے سورہ انعام کا نمبر تھا کہ ہم اس پر گفتگو کریں، لیکن کچھ حالات ایسے بنے اس دور میں کہ ہم نے یہ لازم جانا کہ اس موضوع پر کچھ گفتگو ہو، اس لیے کہ نہ صرف ہمارے نوجوانوں کو ضرورت ہے کہ وہ اپنے عقائد کے تعلق سے اپنی معلومات میں اضافہ کریں اور ان کے کانفیڈنس میں اضافہ ہو اور ان کے یقین میں اضافہ ہو کہ جو کچھ بھی وہ اپنے معتقدات میں شامل کرتے ہیں، جو بھی ان کے عقیدے میں ہے، وہ اصل میں اس کی بنیاد قرآن ہے اور سنت پیغمبر ہے۔ اس کو ہم نے آپ کے سامنے بتایا۔ پھر یہ بھی ضروری ہے کہ تمام مسلمانوں کو علم ہو کہ ہمارے دلائل کیا ہیں۔ یوں تو ہمیشہ مجالس میں ہمارے علماء بیان کرتے ہی ہیں، لیکن ہم نے چاہا کہ تھوڑا سا کچھ زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے، حالانکہ ابھی بھی پوری وضاحت نہیں ہو پا رہی ہے، اور اس کا سبب یہی ہے کہ ہم اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو، اور ہماری گفتگو علمی رہے، اور ہماری گفتگو کا مقصد صرف کمیونیکیشن ہو کہ ہم اوپن کر سکیں، اور اوپن فرینڈلی ڈسکشن ہو، اسکالرلی، نہ کہ کوئی مناظرہ۔ ہمارا مقصد مناظرہ نہیں ہے کہ کسی کے مقابلے پر چلے آئے ہیں اور وہ بھی ہمارے مقابلے پر آ گئے ہیں۔ مناظروں کا نتیجہ کوئی خاص ابھی تک نہیں دیکھا گیا ہے پازیٹیو، بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ کسی نتیجے تک کوئی مناظرہ پہنچتا ہے۔ ہوا ہے اور پہنچتے نتائج، لیکن اس میں ضد آ جاتی ہے اور انسان ہی سمجھتا ہے کہ اب میں ہی جیتوں۔ مسئلہ جیتنے کا نہیں ہے، مسئلہ نہ تو ہارنے کا ہے نہ جیتنے کا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ بھئی آپ کے ذہن میں جو بھی غلط فہمیاں ہیں، ہمارے بھائیوں کے ذہن میں جو بھی ہمارے تعلق سے غلط فہمیاں ہیں جو پیدا کی گئی ہیں،
کچھ مفاد پرست مولویوں کے ذریعے سے، جو ان کو صرف یہ بتاتے ہیں کہ بس شیعہ تو کافر ہیں، اور یہ تو دین سے خارج ہیں، یہ تو رافضی ہیں، یہ تو صحابہ کو نہیں مانتے، یہ تو قرآن کو نہیں مانتے، یہ تو رسول اللہ پہ ان کا یقین صحیح نہیں ہے، یہ تو اللہ تک کو ٹھیک سے نہیں مانتے، شرک کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، اس طرح تمام وہ الزامات کے جن کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ لیکن عوام الناس چونکہ اپنے علماء کا احترام کرتے ہیں اور ان کی سورس انفارمیشن کی ان کے اپنے علماء ہوتے ہیں، حالانکہ اس کی مذمت قرآن نے کی ہے، اہل کتاب کے تعلق سے جگہ جگہ مذمت کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ جب قیامت کے دن یہ کہیں گے کہ یا اللہ یہ ہمارے علماء نے اور ہمارے یہ جو رہبر جن کو ہم نے بنایا تھا انہوں نے ہم کو گمراہ کیا، تو یا اللہ تو ان پر عذاب ڈبل کر دے، دوہرا کر دے، ضعفین۔ تو خدا کہے گا کہ ہاں بالکل ہم ان کے عذاب میں اضافہ کریں گے، لیکن تمہارے عذاب کو بھی ہم دوہرا ہی کریں گے، ڈبل ہی کریں گے، تم کو ایک اہرا عذاب نہیں دیں گے، اس لیے کہ اگر تم نے ان کو نہیں مانا ہوتا تو ان کی جرأت نہیں ہوتی کہ تم کو اور دیگر لوگوں کو یہ گمراہ کرتے۔ تو عقل اللہ نے دی ہے، اور وحی الہی ہمارے سامنے موجود ہے قرآن کی صورت میں اور سنت کی صورت میں، یہ دونوں وحی الہی ہیں۔ تو عقل اور وحی کی روشنی میں ہمیں توجہ کرنی ہے، غور کرنا ہے، ایٹ لیسٹ سن لینا ہے کسی کی بات کو۔ تو یہی مقصد تھا ہمارا کہ ہم اگر ایسا کریں، کچھ کمیونیکیشن ہو، لوگوں تک پہنچے بات، اور وہ سمجھیں کہ بھئی ہمارا عقیدہ جو ہے، ہم جو کچھ سمجھ رہے ہیں، ہم جو سوچ رہے ہیں، اس کی بنیاد قرآن ہے، اور ہمارے پاس اس کے لیے دلیلیں ہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہم نعوذ باللہ کوئی خرافاتی دین ہے جس کو ہم مان رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کے برعکس دلائل ہمارے زیادہ مضبوط اور مستحکم ہیں، اور وہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ مان لیں، لیکن اس سے انٹینسٹی دشمنی کی کم ہوگی، بس یہ مقصد ہے۔ چنانچہ ہم نے کوشش کی، اور دیکھیں اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ قرآن نے کسی چیز کو ایمبیگوس نہیں رکھا ہے۔ کوئی بھی معاملہ، یہ جو اختلافی مسائل ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اختلاف ہو گیا، اب حل کیسے ہو، 1400 سال سے اختلاف چلا رہا ہے، کیوں اختلاف چلا رہا ہے؟ قرآن کے ہوتے ہوئے اختلاف کی صورت ہو ہی نہیں سکتی۔ قرآن اور اہل البیت یہ دو چیزیں جو پیغمبر نے چھوڑی ہیں، اس کے ہوتے ہوئے اختلاف کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اختلاف وہاں ہوگا جو کوئی قرآن سے ہٹ جائے یا اہل بیت سے ہٹ جائے، وہیں سے اختلاف شروع ہو جائے گا۔ لیکن اگر ان دونوں کے دامن سے امت وابستہ رہے گی تو پیغمبر فرما رہے ہیں کہ لن تضلوا بعدی ابدا، تم کبھی میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے، ہرگز۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم ان دونوں کا حوالہ دیتے ہوئے، ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے ہمارے دوستوں کے پاس بھی وہی حوالے ہوں اور اس طرح کے ان کے پاس دلیل ہوں، ہم ان کی دلیلیں سنتے ہیں، لیکن آپ ہماری بھی سنیں۔ اب قرآن کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کو مثلاً نہیں مانتے، حالانکہ اب یہ الزامات آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ بہت کم آپ سنتے ہیں، یہ بہت سنا کرتے تھے ابھی کچھ سال پہلے تک کہ قرآن کو تو ان کے قرآن 40 پارے کا ہے، اور ان کا قرآن، یہ اس قرآن کو مانتے ہی نہیں، قرآن میں تحریف کے قائل ہیں، یہ سب۔ لیکن اب یہ کم ہو گیا، بہت اکا دکا کوئی بہت ہی شخص ایسا ہو کہ جو میں کیا عرض کروں، لا علم ہو، ناواقف ہو حقائق سے، یہی لفظ استعمال کروں گا تاکہ کوئی سخت لفظ میری زبان سے نہ نکلے، یعنی جہل کی بنا پر کوئی شخص اگر کوئی کہے تو کہے، ورنہ اب جتنے وہ شخصیت ہے، وہ علماء، میں نے خود دیکھا ہے انٹرنیٹ پر، وہ عربی علماء، وہ عرب علماء کے جن کا مقصد ہی ان کے چینلز ہی کھلے ہوئے صرف شیعوں کے خلاف بات کرنے پر، اور ایک عرصے تک بس وہ مسلسل، ان کا کوئی کام ہی نہیں، ان کا پورا پروجیکٹ ہی یہ ہے کہ بس شیعوں کے خلاف زہر اگلا جائے۔ ان معروف علماء سے جب پوچھا گیا، میں نے خود سنا، موجود ہے وہ انٹرنیٹ کے اوپر، کہ بھئی آپ بہت کہا کرتے تھے کہ یہ جو قرآن ہے اس کو نہیں مانتے شیعہ، اب آپ سے ہم نہیں سنتے یہ بات، آپ کا کیا کچھ نظریہ بدل گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو،
سچ بات یہ ہے کہ اس معاملے میں شیعہ ہم سے جیت گئے. یہ الفاظ انہوں نے استعمال کیے. کہا کیوں جیت گئے؟ اس لیے کہ یہ بات طے ہو گئی کہ وہ ہم جن کو کہا کرتے تھے یہ وہ شیعہ نہیں ہیں، چلو اپنے کو بچا لیا کہہ کر، یہ شیعہ اسی قرآن کو مانتے ہیں. لیکن حقیقت یہ نہیں ہے. بات یہ نہیں ہے کہ واقعی وہ جیت گئے اور یہ مان گئے، ایسی بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جتنا یہ کہتے تھے کہ قرآن کو یہ نہیں مانتے، یہ اس زمانے میں کہتے تھے جب انفارمیشن کا زمانہ نہیں تھا. ایک گاؤں میں کہہ دیا، گاؤں والوں نے سن لیا، بات ختم ہو گئی. ایک شہر میں کہہ دیا، شہر والوں سے کہا، بات ختم ہو گئی. اب انفارمیشن ایج میں جیسے انہوں نے کہا کہ ان کا قرآن الگ ہے، تو بھئی یہ بوڑھے بڈھے لوگ تو آپ کی بات سن لیں گے، یہ نوجوان یہ فوراً ریسرچ پہ اتر آتے ہیں، ہماری بات بھی نہیں سنتے. مجھ کو یہ کوئی خوش فہمی نہیں ہے کہ میرے بچے میری بات سنیں گے، نہیں. وہ میں جتنی بھی باتیں یہاں کر رہا ہوں نا، وہ جا کے اس کی ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، اس کے ریفرنسز تلاش کرتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ بھی ہمارے عالم نے، ہمارے مولانا نے جو بات کہی صحیح ہے کہ نہیں ہے. تو ہمارے بچے بھی نہیں مانتے، تو جب ہمارے بچے نہیں مانتے تو کس کے بچے مانیں گے؟ تو ہوا میرے بھائی یہ، میں آپ کو بہت حقیقت بتا رہا ہوں کہ جب انہوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ قرآن کو یہ نہیں مانتے، اور ان کے تو 40 پارے ہیں، تو صرف اس بنا پر، ان کے اس کہنے سے، ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ شیعوں سے دور ہوں. آپ کو نہیں اندازہ ہے کہ کتنی بڑی تعداد جوانوں کی صرف اسی بنا پر مذہب حق کو اختیار کر کے الحمدللہ شیعہ ہو گئی. وہ جو فرما رہے ہیں کہ شیعہ ہم سے جیت گئے، اس میں جیت گئے ہم، اس میں نہیں کہ آپ یہ کہہ رہے تھے تو انہوں نے کہنا شروع کیا کہ اچھا چلیں ان کا. اب وہ آئے، دروازے کھلے ہوئے ہیں امام بارگاہوں کے، مسجدوں کے، سب باتیں چھوڑیں، انٹرنیٹ پہ ہماری ساری کتابیں موجود ہیں. اب اگر چھپائیں گے تو کہاں؟ اور پھر دوستیاں ہیں ایک دوسرے سے، اور بہت سے علاقوں میں تو شادیاں ہیں آپس میں. تو اب کوئی چیز یہاں اس دور میں چھپی بھی نہیں رہ سکتی. وہ مسجدوں میں، وہ مسجد کے کچھ جاہل ملا اس طرح کی باتیں کر دیا کرتے تھے، لوگ سن لیا کرتے تھے اور یقین کر لیا کرتے تھے. اب وہ زمانہ نہیں رہا. تو جب وہ زمانہ نہیں رہا تو وہ جانتے ہیں کہ اس کا بیکلیش ہوتا ہے. جیسے وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اس قرآن کو نہیں مانتے، تو بچوں نے کہا اچھا نہیں مانتے، تو ہم اس کو ڈھونڈ کے رہتے ہیں کہ کون سا قرآن مانتے ہیں، ذرا دیکھیں، ہم سے تو چھپا نہیں سکتے، ہمارے تو بہت سی دوستی ہے، ہمارے کلاس فیلو ہیں، ہمارے شیعہ بہت سے بچے وغیرہ وغیرہ. تو اس کے نتائج یہ ہوئے کہ اسی بات پر وہ کہنے گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا بڑا الزام ایک قوم کے اوپر ہمارے مولوی نے لگایا، میں اس کی ہر بات کو اب ریسرچ کروں گا، میں اب اس کی ہر بات کو دیکھوں گا کہ یہ کیا کہہ رہا. اس کے بعد ان مولویوں کی جان آفت میں آئی اور انہوں نے یہ کہنا ہی چھوڑ دیا کہ یہ قرآن کو نہیں مانتے. البتہ بہت سی ایسی چیزیں ابھی بھی کہتے ہیں جو مناسب نہیں ہے، اور اس کا بھی نتیجہ خیر ہی ہوتا ہے اوور آل، اس لیے کہ عدو شوت سبب خیر گر خدا خواہد. جب خدا چاہتا ہے نا تو دشمن کبھی کبھی سبب خیر بن جاتا ہے. ابھی جو جناب معصومہ سلام اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کی گئی، اس کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ بہت سے لوگوں نے ریسرچ کی اور کہا کہ اب تک ہم کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ نہیں کوئی اختلاف ہی نہیں ان لوگوں کے بیچ میں، اختلاف ہی نہیں ہے. اب پتہ چلا کہ اتنا اختلاف ہے کہ کسی ایک کو خطا پہ ٹھہرانا لازم ہو گیا ہے. یہ ضروری ہو گیا کہ کسی ایک کو کہیں کہ وہ خطا پر ہے. اب نوجوان یہ سوچ رہا ہے کہ چلو اگر دو میں سے کسی ایک کو خطا پہ کہنا ہی ہے تو کس کو کہا جائے خطا پر؟ کہا نہیں، وہ تو خطا کر ہی نہیں سکتے، وہ تو عصمت سے بھی بلند ہے کچھ. لیکن جس کو خدا نے معصومہ قرار دیا، کہا یہ خطا پر ہیں. تو اب نوجوان نے کہا اچھا یہ خطا پر ہیں تو پھر اب ہم تم کو بتائیں گے کہ تم اور تمہارے تمام معتقدات سب خطا پر ہیں. اور اس کے نتائج اچھے ہو رہے ہیں. اور یہ جو اشرا ہے یہ اسی کا نتیجہ ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. مجھ پہ کوئی الزام نہیں لگا ہے کہ کیا کر رہے ہیں آپ، کیوں اس طرح کی باتیں پڑھ رہے ہیں. کیا باتیں پڑھ رہا ہوں؟ کچھ نہیں پڑھا، یقین جانے میں نے 1% نہیں کہا ہے کچھ، اور نہیں کہہ سکوں گا اس پورا اشرے میں. اس لیے کہ میرا مقصد کسی پر حملہ کرنا نہیں ہے، میرا مقصد اپنا دفاع کرنا ہے اور حقائق کو پیش کرنا ہے تاکہ دوست اور دشمن دونوں کو فائدہ ہو. یہ میرا مقصد ہے. ورنہ اگر حملہ کرے تو میں بتاؤں، یہ جو کہتے ہیں نا کہ قرآن کو نہیں مانتے یا قرآن میں تحریف جانتے ہیں یا قرآن کو ناقص مانتے ہیں، قرآن کو ہم ناقص نہیں مانتے.
ہم تو چیخ چیخ کے کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم، دین کی تکمیل کا اعلان ہم کرتے ہیں، قرآن کی اس آیت کو ہم پڑھتے ہیں، اس پہ ہم اصرار کرتے ہیں کہ دین یہاں مکمل ہو چکا ہے۔ ناقص پتہ ہے کس کا ہے؟ ناقص ان کا دین ہے جن کی بکریاں قرآن کھا گئی ہیں۔ ایسی کوئی بکری ہمارے یہاں نہیں تھی، اس کا کوئی تعلق ہم سے نہیں، اس طرح کی کسی بکری کا جو قرآن کھا جائے اور قرآن ناقص رہ جائے۔ اگر میں کوئی بات غلط کہہ رہا ہوں، میرا نوجوان، مجھے کسی اور کی پرواہ نہیں، مجھے اپنے بچوں کی پرواہ ہے، وہ جا کے ریسرچ کرے گا، مولانا آپ نے کیسے کہہ دیا، کس کی بکری، کون سی بکری؟ بتایا نہیں جاتا نا، بتایا نہیں جاتا۔ ذکر یہ ہوتا ہے بھئی یہ قرآن کو نہیں مانتے، آپ بھی تو بتائیں، یہ بھی بتائیے وہ کون سے بزرگ تھے۔ بھئی سورہ حمد میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، چلو قرآن میں کہیں نہ کہیں اگر تم کر لو تو سورہ حمد میں تو نہیں ہونا چاہیے، قرآن میں قطعاً نہیں ہونا چاہیے، لیکن سورہ حمد تو روز پڑھتے ہو نا۔ وہ کون سے بزرگ تھے جو سورہ حمد غلط جو ہے طریقے سے پڑھتے تھے، جو آج ہمارا طریقہ نہیں ہے، یا اپنے طریقے سے وہ صحیح سمجھ کے پڑھتے تھے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن دوسرے طریقے سے پڑھتے تھے۔ غیر المغضوب علیہم صراط الذین انعمت علیہم من الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم وغیر الضالین، وغیر الضالین۔ کون پڑھتے تھے؟ جائیں آپ ریسرچ کریں، میں کیوں آپ کو ہر بات بتاؤں، یہاں اتنا وقت بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ پڑھتے تھے، ابھی بھی ہے۔ جتنی تحریف کی روایات ہمارے برادران اہل سنت کے یہاں ہے نا، اتنی ہمارے یہاں نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں نہیں ہے، ہمارے یہاں ہیں، مگر ہمارے محققین نے، علماء نے ابتدا سے 14 سال سے لے کر آج تک ہمیشہ رد کیا ہے ان روایت کو، ضعیف روایات ہیں، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ ہمارے پاس اسٹرانگ دلائل قرآن سے بھی، سنت سے بھی، اقوال معصومین سے بھی موجود ہیں کہ قرآن یہ وہی ہے شروع سے آخر تک۔ ارے ہم تو نہ صرف یہ کہتے ہیں کہ کوئی حرف نہیں بدلا ہے، ہم تو کہتے ہیں نقطہ بھی نہیں بدلا ہے۔ ہم تو جو شروع کا پہلا نقطہ ہے وہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں، ہم نہیں کہتے کہ کوئی اختلاف ہوا ہے، یہی وہ قرآن ہے۔ اور سنو، اس کو بھی ذہن میں رکھو، ہمیں ضرورت ہی کیا کہنے کی کہ بھئی قرآن میں کیا ضرورت ہے مجھے یہ کہنے کی کہ قرآن میں تعریف ہوئی ہے، جب یہی قرآن جو واقعاً یہی قرآن ہے، بس یہی قرآن ہے، یہی قرآن، اسی قرآن میں جب ہر آیت علی کے فضائل پیش کر رہی ہے، اسی قرآن سے فضائل اہل بیت ثابت ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے یہ کہنے کی کہیں کاٹ دیا گیا یا اضافہ کر دیا گیا؟ یہ نہیں، یہی وہ قرآن ہے۔ ہاں تحریف کس میں ہوئی ہے؟ معنی میں، مفہوم میں، تفسیر میں، تفاسیر میں ہوئی ہے۔ وہ تحریف تفاسیر میں ہوئی تو ہوئی ہو، ہم سے کوئی مطلب نہیں، لیکن متن قرآن بسم اللہ سے والناس تک وہی ہے، بین الدفتین، یہی کتاب الہی ہے، منزل من اللہ، اس میں کوئی تحریف نہیں۔ اور سب سے بڑی دلیل تو وہی حدیث ہے، انی تارک فیکم الثقلین، میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، پیغمبر کبھی ناقص چیز چھوڑ کے نہیں جائیں گے، دونوں کامل ہوں گی، جیسے یہ کامل جیسے یہ کامل، اور جب تک مکمل نہ ہو، کمپائل نہ ہو، چھوڑیں گے کیسے؟ تو اذان محترم، بہت سے دل، ہاں جو روایات ہیں یا تو وہ ضعیف ہیں یا وہ اصل میں بین القوسین تفسیر کی صورت میں آئی ہیں، اور یہ دونوں کی کتابوں میں موجود ہے۔ ہم نے تو آج تک نہیں کہا کہ اہل سنت نہیں مانتے قرآن کو، جبکہ ان کی یہاں روایات جو ہیں بہت زیادہ ہیں، صحاح تک میں روایات میں، صحاح ستہ میں وہ روایات موجود ہیں تحریف کی، مگر ہم کیوں دکھائیں؟ اس لیے کہ ہمیں معلوم ہے کہ اہل سنت کے علماء نے اس کو رد کیا ہے، کہا کہ بھئی ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اسی قرآن کو مانتے ہیں، تو ہم کیوں ضد کریں unnecessary، صرف لوگوں کو دور رکھنے کے لیے کہ بھئی یہ ان کی سن نہ پائیں؟ نہیں، خوب سنو جا کے، ہم تو کہتے ہیں اپنے بچوں سے، اپنے جوانوں سے، سب کی سنو، ہم نے آج تک منع نہیں کیا کسی کی بات مت سنو، سب کی سنو۔
بلکہ ضرور سنو. ایسا آپ نے کہا کہ پتہ ہے ایک صاحب کی ایک کتاب جمع کی جا رہی ہے خطبوں کی, ان کا نام لیا, میں تو نام بھی نہیں لوں گا, انہوں نے نام بھی لیا تھا. خطبوں کی کتاب جمع کی جا رہی ہے ان کی. تو جن سے کہا, ان کے دوست تھے, ان سے کہا کہ بھائی اسکالر تھے دونوں اسکالر, میں خطبوں کی کتاب جمع کر رہا ہوں ان کی. انہوں نے کہا بھائی خدا کے لیے ضرور جمع کریں. کہ آپ کہہ رہے ہیں آپ تو ان کو نہیں مانتے جن کے ہم جمع کرنا چاہنے کا. نہیں مانتے, اسی لیے کہہ رہے ہیں آپ ضرور جمع کریں, اور میں بھی آپ کی ہیلپ کر سکتا ہوں اس سلسلے میں. کہ مجھے حیرت ہے آپ ایسا کیوں کہا؟ اس لیے کہ جب آپ اسے جمع کریں گے تب لوگوں کی سمجھ میں آئے گا نہج البلاغہ کیا ہے. جمع کریں. تو بس اذان محترم, تحریف کے تعلق سے اتنا کافی ہے میرا کہہ دینا. جو الزامات ہم پر عائد کیے جاتے ہیں ہمارا دفاع کرنا لازم ہے اس کے لیے. تو کہیں پر تفسیر کی صورت میں آیا ہے, یعنی اگر کچھ روایات ایسی ہیں تو اب میں اپنی کتاب کا نہیں, ایک بزرگ عالم دین کا اور مفسر کا, ان کا میں حوالہ آپ کو دے دیتا ہوں. در منثور ایک بہت ہی معروف تفسیر ہے برادران اہل سنت کی. سنی ہمارے بھائی ہیں, میں بار بار کہہ رہا ہوں, اور کھل کے پہلی بار اس طرح نام لے کے کہہ رہا ہوں, لیکن ہیں میرے بھائی. ہمارے بھائیوں کے بہت ہی معتبر یہ مفسر ہیں. وہ آئے غدیر کے ذیل میں یہ روایت نقل کرتے ہیں ابن مسعود سے. وہ بھی بہت ہی اہم مفسر بھی ہیں اور صحابی بھی ہیں. عبداللہ ابن مسعود بڑے معروف, ان سے یہ نقل کرتے ہیں روایت. وہ کہتے ہیں کہ کننا نقرأ هذه الآیت علی عہد رسول اللہ, ہم اس آیت کو رسول اللہ کے زمانے میں اس طرح پڑھا کرتے تھے. یہ ہماری کتاب نہیں ہے, میں نے حوالہ دے دیا, اس وقت تو انٹرنیٹ پہ آرام سے آپ کو مل جائے گی, جا کے سرچ کریں. سورہ مائدہ آیت نمبر 67, اس کے ذیل میں آپ در منصور سیوطی آپ کو انگلش میں مل جائے گی, اردو میں بھی, عربی میں بھی, فارسی میں بھی, ہر زبان میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ابن مسعود یہ کہتے ہیں کہ ہم اس آیت کو اس طرح پڑھا کرتے تھے. کس آیت کو؟ کیا اس کو اس طرح پڑھا, یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک ان علیا امیر المؤمنین, ان علیا مولی المؤمنین وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ. ہم آیت اے نبی پہنچا دیں وہ جو ہم نے آپ کے آپ پر نازل کیا ہے کہ علی مؤمنین کے مولا ہیں. یہ آج ہے قرآن میں کہ علی مومنین کے مولا ہیں. اگر ہوتا تو لوگ ہم سے کہتے ہی نہیں کہ علی کا نام دکھا دو, اس کا مطلب نہیں ہے نا. مگر وہ کہتے ہیں کہ ہم اس آیت کو اس طرح پڑھا کرتے تھے. یہ آیت کا ٹکڑا تھا, ان علی مولا المؤمنین, کہ علی مومنین کے مولا ہیں. وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اور اگر آپ یہ نہیں پہنچائیں گے تو آپ نے کچھ نہیں پہنچایا. پڑھ لیجیے جا کر. لیکن اب اگر ہمارے یہاں بھی اس طرح کی کوئی روایت ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ واقعی تنزیل اس طرح کی ہے. کئی جگہ ہاکذا نزلت کا مطلب یعنی اس مقصد کے لیے, اس کا مصداق یہ تفسیر ہے, یہ درمیان میں تفسیر ہے اس کی. ما انزل الیک, جو تم پر نازل ہوا, کیا نازل ہوا. اب بیچ میں جو ٹکڑا ہے یہ قرآن نہیں ہے لیکن وحی الہی ضرور ہے, اس لیے کہ پیغمبر کا ارشاد ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بس میں سمجھتا ہوں اتنا کافی ہے عرض کر دینا تحریف قرآن کے تعلق سے. اب جو کل میں بات کر رہا تھا کہ بھئی ہمارے معتقدات جو ہیں, ہمارا جو ایمان ہے قرآن پر اور اہل بیت پر, وہ اس لیے کہ اس کے بغیر ایمان کسی کا مکمل نہیں ہو سکتا. اہل بیت کے بغیر, اگر اہل بیت کو آپ مائنس کر کے کوئی بات کہنا چاہیں کسی قیمت پر بھی آپ اپنے ایمان کو ثابت نہیں کر سکتے. رہا یہ کہ بھئی ابھی آپ نے سنا ہوگا
ایک بات نہیں کہی گئی ہے، اس لیے تو میں نے یہ اشرا اس کے لیے جو مخصوص کیا. ایک بات نہیں، دسیوں باتیں کہی گئی ہیں، اور میں ضمنی طور پر جلدی جس بات کو کی وضاحت میں کر سکتا ہوں میں کر رہا ہوں، اور میں جواب دینے کے موڈ میں نہیں ہوں، وضاحت کرنے کے موڈ میں ہوں. میرا مقصد وہ ہے. تو کیا آپ نے بھی سنا ہوگا، اب ظاہر سی بات ہے میں اس کے کیا کہوں، یعنی کہ کیا علمی سطح آپ کو پتہ چل جاتی ہے لوگوں کی اس طرح سے. کہیں گے آپ کو معلوم ہے خلافہ کو لوگ گالی دیتے ہیں، روز ہم سنتے ہیں وہ گالی، روز گالیاں سنتے ہیں، لعن طعن ہوتا ہے ان پر، ہم سنتے ہیں. کہاں؟ مائک پر، مائکروفون پر، روز مسجدوں سے صحابہ پر. کیسے وہ؟ کہ وہ ایسے کہ یہ ہمیشہ کہتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل. وہ بلا فصل خلیفہ ہیں. جب بلا فصل کہا اس کا مطلب بیچ میں کوئی نہیں ہے. یہ گالیاں ہو گئی. ابھی اس میں کون سی گالیاں ہو گئی؟ چلیں اس سے یہ تو پتہ چلا کہ اب تک جو آپ کہتے تھے کہ شیعہ گالیاں دیتے ہیں، سمجھ میں آیا کہ گالیاں کس ٹائپ کی دیتے ہیں. اتنا شریفانہ طریقہ اپنے عقیدے کو ظاہر کرنے کا، اگر آپ اس کو گالی کہتے ہیں تو سمجھ میں آ گیا کہ آپ گالی کس کو کہتے ہیں. تو آپ کا وہ الزام بھی ختم ہو گیا. حالانکہ اس کی بھی مجھ کو وضاحت کرنی ہے اور اس کا بھی کچھ جواب دینا ہے انشاءاللہ. تو اب آئیے جلدی سے، وقت اسی طرح تمام ہوتا ہے کہ اس طرح کی باتیں کہی جا رہی ہیں اور زور و شور سے. اب چونکہ میڈیا کا زمانہ ہے اور سوشل میڈیا خاص طور پر، بات فوراً وائرل ہوتی ہے. وَخَلِيفَتُهُ بِلَا فَصْل. تو اگر ہم ایمانداری سے بتائیں میرے بھائی سب، آپ لوگ جتنے لوگ میری بات سن رہے ہیں، جن کے ذہن میں ذرا بھی یہ سوال ہو سکتا ہے کہ بھئی اس عشرے کے لیے مضمون آپ نے کیوں منتخب کیا، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اس کی وضاحت نہیں کریں تو یہ میسج کیا گیا؟ میسج یہ گیا سب کو، پوری قوم کو یہ میسج گیا، پوری امت کو یہ میسج گیا کہ یہ شیعہ جو ہیں وہ گالیاں دیتے ہیں جب وہ کہتے ہیں وہ خلیفۃ بلا فصل. یہ گالی ہے، یہ توہین ہے دوسرے صحابہ کی. تو ہم اس کو بتا دیں یہ کوئی توہین نہیں. کلمہ طیبہ خود ایک موضوع ہے، میں اس وقت اس پر بات نہیں کر رہا ہوں. میں بتانا چاہتا ہوں کہ پیغمبر اسلام نے ایک بار نہیں، 10 بار نہیں، نہ جانے کتنی بار اس بات کی وضاحت کی ہے کہ پیغمبر کے بعد علی ہی اتھارٹی ہیں، علی ہی خلیفہ ہیں، علی ہی مولا ہیں، اور لفظ خلیفہ کا استعمال بھی کیا ہے. وقت بالکل تنگ ہو گیا اور میرے پاس اتنا ہی وقت رہ گیا کہ میں ایک ہی بات عرض کروں، 2 عرض کرنے کا ارادہ تھا. وقت ہوا تو بعد میں، اور جتنی باتیں رہ جائیں گی اللہ مالک انشاءاللہ جب کبھی موقع ملے گا عرض کروں گا. لیکن ابھی صرف ایک ہی بات میں عرض کر سکوں گا، ایک ہی دلیل، کیونکہ مجھ کو قرآن سے بھی پیش کرنا ہو آیات. اشارہ کر دیتا ہوں، پہلا جو میسج دیا ہے، پہلا یعنی پہلی بار جو لوگوں کو بلا کر ان سے یہ کہنا چاہا کہ اللہ ایک ہے، میں رسول ہوں، اسی موقع پر لفظ خلیفہ کا استعمال کیا ہے. اس میں کوئی 10 منٹ لگیں گے، لیکن میں وہ 10 منٹ کسی اور مقصد سے یوز کرنا چاہوں گا آج کا. یہ میں شاید کل یا پرسوں پیش کر دوں دلائل کے ساتھ. میرے بھائیوں کو پتہ چلے جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں تعین نہیں کیا، پہلے دن فرسٹ ڈے، پہلے دن بھی آخری دن بھی. بس فرق یہ کہ پہلے دن خدا کو نہیں کہنا پڑا کہ ہم تمہاری مدد کریں گے تم پہنچا دو. آخری دن جب سب مسلمان ہو گئے، جب خدا کو کہنا پڑا کہ علی کی ولایت پہنچا دو اور ہم تمہاری مدد کریں گے. اس وقت کہنا پڑا. مسلمانوں سے زیادہ خوف ہے علی کی خلافت کا اعلان کرنے میں. مشرکین سے کوئی خوف نہیں تھا، مشرکین کے سامنے بیان کر دیا گیا. اور تو یہ ایک بات ہو گئی. اب اس دونوں موقعوں کے بیچ میں ایک پہلا جلسہ ہے، ایک آخری جلسہ ہے.
پہلے جلسے میں بھی خلافت کا لفظ استعمال کیا ہے، آخری جلسے میں مولا کا لفظ استعمال کیا ہے، جو خلافت سے کہیں بلندتر ہے، کہیں کمپریہنسو ہے، کہیں زیادہ اس میں وسعت ہے. اس پر بھی بات ہوگی، بہت کم وقت رہ گیا لیکن اس پر بھی بات ہونا ضروری ہے. اب درمیان میں کیا کبھی کہا؟ لوگ کہتے ہیں نا کھل کے کیوں نہیں کہا؟ کھل کے کہا ہے. کھل کے کون کہتا کھل کے نہیں کہا؟ مت کہو، یہ پیغمبر پہ الزام ہے. پیغمبر نے کھل کے، یعنی نبی نے تو کھل کے نہیں کہا. نہیں کیوں نہیں کہا؟ اچھا چلے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیوں نہیں کہا. آپ بتائیے، آپ مسلمان ہیں نا، کلمہ پڑھتے ہیں رسول اللہ کا. کیوں رسول اللہ نے اپنے بات کے لیے خلافت کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ یو ٹیل می. انہوں نے کہا اس لیے کہ بس کوئی ضرورت نہیں تھی، انہوں نے امت پہ چھوڑ دیا. چلیں مان لیا میرے بھائی، آپ میرے بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں، تو میں نے مان لیا. امت پہ چھوڑ دیا. تو جب امت پہ چھوڑا تو پیغمبر کے بعد امت ہی پہ چھوڑا جاتا. یہ صرف ایک شخص کے کہنے سے کہ میں نے بیعت کر لی، بیعت کیسے ہو جائے گی؟ 10 آدمی اگر بیعت کر لیں کسی ایک کی اور کہیں کہ میں نے اس کو خلیفہ مان لیا، تو یہ اپلائی پوری امت پہ کیسے ہو جائے گا؟ یہ کس ٹائپ کا الیکشن ہے بھائی؟ شکاگو والے اگر کہیں کہ ہم تو اس کو بنا لیتے ہیں، اب پورا امریکہ مانے. کراچی والے کہیں ہم نے اس کو پرائم منسٹر بنا لیا، اب پورا پاکستان مان لے. ہندوستان والے کہیں کہ ہم نے دلی والوں نے یہ بنا لیا ہے، اب پورا ہندوستان اس کو مان لے. وہ بھی دلی والے سب نہیں، 10. کون سا الیکشن ہے؟ اچھا چلیں یہ بھی مان لیں نہیں، وہ اس وقت ایسی سچویشن تھی، اس کو کہا بھی گیا ہے کہ ان کی بیعت جو فلتہ تھی، یعنی کہ بس اچانک ہو گئی اور خدا نے بچا لیا اس سے امت کو، اور اللہ نے بس بچا لیا. ایک مصیبت تھی، وہ بہت خطرناک فلتہ، ایک فتنہ جیسا تھا، اللہ نے بچا لیا اس کو. یہ بھی کہا گیا. چلیں مان لیا. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کیا ہوا؟ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ مسلمانوں مجھ کو تو بتاؤ. چلو اپنے بچوں کو بتا دو، چھوڑو مجھ کو مت بتاؤ. اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ کیسے خلیفہ بن گئے؟ بیعت ہوئی؟ نہیں، وہ تو انہوں نے معین کر دیا. ان کو کس نے حق دیا تھا معین کرنے کا؟ پوری امت کے لیے یہ معین کرنے کا. نہیں بھائی، انہوں نے سوچا اگر میں معین نہیں کروں گے تو اختلاف ہوگا. ہمدردی تھی امت سے بہت زیادہ، پیار تھا اسلام سے اور مسلمانوں سے، تو نہیں چاہتے تھے کہ امت میں کوئی اختلاف ہو، لہٰذا معین کر دیا کہ میرے بعد یہ ہوں گے. تو رسول اللہ سے بڑا مان لیا نا آپ نے. رسول اللہ کو تو کوئی ہمدردی امت سے نہیں تھی، رسول اللہ کو کوئی ہمدردی نہیں تھی. نعوذ باللہ، استغفر اللہ. رسول اللہ کو کوئی یہ نہیں تھا کہ بھئی اختلاف کو ختم کرنے کا کوئی انتظام کر کے جائیں. ان کو بہت ہمدردی تھی. یہ رسول اللہ سے بڑے تھے، چونکہ ان کو رسول اللہ کی امت سے زیادہ پیار تھا، رسول اللہ سے بھی زیادہ. ان کو اپنی ذمہ داری کا احساس ان سے بھی زیادہ تھا، رسول اللہ سے، لہذا انہوں نے معین کر دیا. خدا کے لیے ایسی باتیں مت کرو. اور پھر جو نہ مانے اس بات کو کافر تو مت کہو. کم سے کم بس ہم آپ سے اتنا ہی گزارش کرتے ہیں. ہم نہیں کہہ رہے ہیں کہ چلو آپ ہماری منطق کو مان لیں، آپ ہماری بات کو مان لیں. ہم یہ کہہ ہی نہیں رہے ہیں. آپ جہاں ہیں وہیں رہیں، آپ اللہ کو خود جواب دیں گے. لیکن خدا کے لیے اس غیر منطقی بات کو منوانے کے لیے کسی کو قتل مت کرو. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں. اب رہا مسئلہ یہ کہ پیغمبر نے اعلان کیا کہ نہیں کیا؟ پیغمبر نے اعلان کیا کہ نہیں کیا؟ تو 2 موقع یہ ہیں، پہلا مجمع اور آخری مجمع. اس کے بعد درمیان میں کتنی بار؟ تو صرف ایک موقع میں پیش کر رہا ہوں، ایک حدیث پیش کر رہا ہوں. یا علی اما ترضى یا علی ان تکون منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، علی منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ، یا علی انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ. تقریباً 7 یا 8 موقع ہیں الگ الگ. بدر میں کہا، احد میں کہا، جنگ تبوک کے موقع پر کہا،
عقد مواخات کے موقع پر کہا، سد ابواب کے موقع پر کہا، مباہلہ کے موقع پر کہا، ان تمام مواقع پر پیغمبر نے یہ حدیث بار بار سب کے کان میں ڈالی ہے کہ علی کی نسبت مجھ سے وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ سے تھی، مجھ سے الا انہ لا نبی بعدی، بس ایک فرق ہے، بس اور کوئی فرق نہ سمجھنا، ایک فرق ہے، کیا؟ کہ بس میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ ہارون نبی تھے، علی نبی نہیں ہے، باقی جو بھی نسبت ہارون کو موسیٰ سے تھی وہی علی کو رسول اللہ سے ہے۔ تو اس کا انکار کرتے ہیں آپ؟ کیا اس حدیث کو نہیں مانتے؟ تو کیا رسول کے اور ہارون کے بیچ میں کوئی اور خلیفہ تھا یا خلیفہ بلا فصل تھے؟ اگر خلیفہ بلا فصل تھے اور ہم نے اذان میں کہہ دی وہ بات جو نبی نے کہی ہے، تو یہ دوسروں پہ گالیاں کیسے ہو گئیں؟ یہ کم علمی کا نتیجہ ہے۔ یعنی میں کہتا ہوں کہ مائک پر ان لوگوں کو آنا چاہیے جو کچھ تھوڑے بہت پڑھے لکھے لوگ ہوں اور کچھ ان کے پاس عقل بھی ہو، کیونکہ اس طرح نفرتیں پھیلتی ہیں، نفرتیں بڑھتی ہیں۔ ہم جو گفتگو کر رہے ہیں دفاع کی منزل میں بھی نفرتوں کو دور کرنے کے لیے کر رہے ہیں، ہم ایسی کوئی بات نہیں کر رہے جس سے نفرتیں پھیلیں۔ گالی دیتے ہیں، ارے بھائی اگر واقعی یہ گالی ہے تو رسول اللہ سے پوچھو، رسول اللہ آپ ان کو کیوں گالی دیتے بیچاروں کو؟ انہوں نے تو کچھ آپ کا بگاڑا نہیں، آپ کیوں گالی دے رہے ہیں ان کو؟ رسول اللہ کہہ رہے ہیں علی میرا خلیفہ بلا فصل ہے، نبی کہہ رہے ہیں ہارون ہے میرے لیے۔ اور کیسے کیسے موقع پہ یہ خود یہ حدیث ایسی ہے کہ میں کیا بتاؤں کہ مجھے 10-15 منٹ میں ہر بات پیش کرنی پڑتی ہے، کیسے میں سمیٹوں تمام مسائل کو۔ لیکن جتنا بھی ہو جائے، جتنی بھی پہنچ جائے بات، کوئی بھی ایسا اسکالر نہیں ہے، کسی میں دم نہیں ہے کہ جو انکار کرے اس روایت کا، اس حدیث کا، اس لیے کہ اگر ایک بار کہا ہو تو کہا۔ کم سے کم 7 موقع میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں جہاں پیغمبر نے یہ بات کہی ہے۔ اور جنگ تبوک تو خود ایک بہت ہی دلچسپ جنگ ہے، اس کے لیے میں الگ وقت رکھتا ہوں تاکہ ٹائم میرا صرف نہ ہو ادھر۔ اس موقع پر کہا ہے جب علی کو چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ تم مدینے میں، اور یہ 9 ہجری میں ہو رہا ہے اور 1 سال کے بعد آپ کا وصال ہونے والا ہے، کیسے تم کیا چاہتے ہو نا، کس طرح بتائیں؟ بتایا نہیں، کھل کے نہیں بتایا، صاف نہیں بتایا۔ یعنی کس کو کہتے ہیں صاف؟ ہو تو پتہ چلے کہ نہیں یہ کہہ دیتے کہ یہ خلیفہ ہیں تو وہ بھی کہہ چکے ہیں، یہ کہتے ہیں یہ وصی ہیں وہ بھی کہہ چکے ہیں، کوئی مثال دے دیتے، مثال بھی دے دی، ذرا اور بڑا سا کوئی لفظ استعمال کرتے، لفظ مولا بھی استعمال کر دیا، نہیں شروع میں کہہ دیا تو لوگ بھول جاتے ہیں، آخری زمانے میں کہتے، آخری میں کہہ دیا۔ کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ خلافت کا اعلان ہی نہیں کیا؟ نہیں، کچھ نہیں کیا۔ تو ہارون بتایا، ہارون، مگر اس لفظ ہارون میں کیا کچھ نہیں کہہ دیا پیغمبر نے، سب کچھ پہنچا دیا امت کو پیغام۔ اے مسلمانوں، میں بھی صرف آپ کو یاد دلانے کے لیے تاکہ کل قیامت کے دن میں کہہ سکوں یا اللہ میں نے کم سے کم اپنے دور کے مسلمانوں کو، چونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ تھا، آسان تھا بات پہنچانا، میں نے پہنچا دی، اب وہ جانے ان کا کام جانے۔ جب کہا کہ ہارون امت ہیں اور طے شدہ ہے کہ کہا، اور معتبر کتابوں صحاح ستہ میں اور کیا چاہیے، اور کس کتاب میں چاہیے؟ ان کتابوں میں جن کو صحاح کہا جاتا ہے، صحیح کتاب، ان میں موجود ہے۔ اب کون انکار کرے گا؟ جب نہیں ہے انکار تو یہ ضد کیوں ہے کہ قرآن میں ضرور دیکھیں؟ یہ کیا ضد آ گئی کہ قرآن میں دیکھیں؟ بھئی نبی کہہ رہے ہیں وہ مان لو۔ اب میں یہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا کہ قرآن میں اللہ نے علی کا نام اس طرح کیوں نہیں لیا، کیوں نہیں لیا ہے، وہ بہت ہی ایک اہم راز ہے، میں آپ کو بتاؤں گا، وقت نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں کھل کے جب بتا دیا نبی نے، اب اور کیا چاہیے میرے بھائی؟ ہارون کیا ہیں؟ اذ قال موسیٰ لأخیہ ہارون اخلفنی فی قومی ولا تتبع سبیل المفسدین۔
جناب موسیٰ جب جا رہے تھے وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ. یہ سورہ اعراف کی آیت ہے کہ جب جا رہے تھے میقات پہ اپنے رب سے ملاقات کے لیے جناب موسیٰ 30 دن کے لیے جا رہے تھے. سن لو مسلمانوں، 30 دن کے لیے جا رہے تھے تو اللہ نے 10 دن اور روک لیا. جب یہ روکا تو خدا نے کیا کہا؟ اے موسیٰ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِن بَعْدِكَ فَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ فَرَجَعَ مُوسَىٰ غَضْبَانَ أَسِفًا. اللہ یہ فرما رہا ہے کہ اے موسیٰ ہم نے تمہاری قوم کا امتحان لے لیا تمہارے پیچھے 10 دن میں 10 دن میں. اگر 10 دن مان لیں چلے 40 مان لیں کوئی مشکل نہیں، ہمیں کوئی پریشانی نہیں. 40 دن نبی غائب. جب نبی جا رہے ہیں تو قرآن نے متعدد مواقع پر کہا کہ پیغمبر اپنا خلیفہ معین کر کے جا رہے ہیں امت میں. کس کو؟ ہارون کو. اور ان کو وزیر بھی قرار دیا ہے، اور یہ لفظ وزیر بھی پیغمبر نے علی کے لیے استعمال کیا ہے. وہ تمام الفاظ جو موسیٰ نے ہارون کے لیے استعمال کیے ہیں وہ خاتم النبیین نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے استعمال کیے ہیں. توجہ ہے. تو جب یہ بات کہی تو چھوڑ کر گئے کس کو؟ ہارون کو. اور ان کو کچھ نصیحتیں کر کے گئے کہ دیکھو خیال رکھنا قوم کا، اور تم میرے خلیفہ ہو قوم میں. اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں تمام مسلمانوں سے، دیکھیں پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ یہ امت قدم بقدم وہی کرے گی جو بنی اسرائیل نے کیا ہے. حذو النعل بالنعل، اس طرح کی مثال دی ہے. بالکل وہی بغیر کسی تبدیلی کے وہی کرے گی جو اس امت نے کیا ہے. اور کیا آپ کو اس بات پہ حیرت نہیں ہے کہ پورے قرآن میں اللہ نے کسی نبی سے خاتم النبیین کی تشبیہ نہیں دی ہے، صرف موسیٰ سے دی ہے. فرعون کے پاس بھیجا ہے، صرف موسیٰ سے تشبیہ، نہ نوح سے تشبیہ دی ہے، نہ ابراہیم سے دی ہے، حضرت کہ عیسیٰ سے نہیں دی، کسی سے نہیں دی. کس سے دی؟ موسیٰ سے. یعنی کہ ہم نے تمہارے پاس ایسے ہی نبی بھیجا کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جیسا ہم نے فرعون کے پاس رسول بھیجا. تو رسول کی تشبیہ کس سے دی ہے؟ خاتم النبیین سے. اب خاتم النبیین کہہ رہے ہیں کہ یہ امت بالکل وہی کرے گی جو اس امت نے کیا. پھر اس امت نے کیا تو اس امت میں ایک ہارون بھی تھا، کہا وہ ہارون یہ ہے علی پیغمبر. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس امت سے سنیں، قرآن یہ کہہ رہا ہے، یہ قرآن کی بات ہے، میری بات نہیں. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب موسیٰ گئے ہیں خدا سے ملاقات کے لیے 40 دن کے لیے، تو امت کو بغیر رہبر کے چھوڑ کے نہیں گئے، معین کر کے گئے، اور کسی اور کو نہیں، ہارون کو معین کر کے گئے. تو ایک نبی تو جا رہا ہے 30 دن کے لیے، اوریجنلی 30 دن کے لیے جا رہے تھے، 1 مہینے کے لیے جانے والا ابھی واپس آ جائے گا، اور امت کو بغیر رہبر کے چھوڑ کے نہیں جائے. خاتم النبیین ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں اس امت سے، اس امت کو ہمیشہ کے لیے بغیر رہبر کے چھوڑ کے چلے جائیں گے؟ کون سی منطق ہے بھائی؟ اچھا کیا کیا پھر اس امت نے اس خلیفہ کے ساتھ؟ تو خدا نے کہا انا فتنا قومک، ہم نے امتحان لے. مسلمانوں کچھ اندازہ بھی آپ کے ساتھ کیا امتحان ہوا ہے؟ کوشش کریں اس میں کامیاب رہیں، ناکام نہ ہوں. امتحان یہ ہوا وہی جو بنی اسرائیل کا امتحان ہوا تھا. سورہ طٰہٰ پڑھیے، میں ساری آیتیں نہیں پڑھ سکوں گا، وقت بالکل تنگ رہ گیا میرے پاس. اس میں ارشاد ہوا
کہ ہم نے تمہاری قوم کا امتحان لیا تو وہ بہت ہی غضبانہ، اسفہ، غضبناک حالت میں اور بہت ہی رنج و غم کی کیفیت میں جناب موسیٰ واپس آئے ہیں قوم کے پاس. کہ کیا ہوا تھا اصل میں؟ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِي، اس بیچ میں سامری نے ان کو بہکا دیا، گمراہ کر دیا. سامری کون تھا؟ اسی قوم کا ایک فرد تھا. اس نے ایک بچھڑا بنایا، بچھڑا، اس میں کچھ آواز پیدا ہوتی تھی. اب اس کی کیا ٹیکنیک تھی، کچھ ٹیکنیکل جو ہے ایک خصوصی طریقے سے بنایا گیا تھا. کچھ سوراخ ادھر ادھر بنائے گئے تھے کہ ہوا ادھر سے آتی تھی ادھر جاتی تھی اور بچھڑے کی آواز نکلتی تھی. کچھ کہتے نہیں وہ شیطان کی آواز، وٹ ایور، لیکن انہوں نے بچھڑا بنایا اور بچھڑے سے شیطان کی بھی آواز آ رہی تھی. بنایا کس نے؟ سامری نے. بنا کے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ یہ خلیفہ ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ یہ رسول ہے، یہ کہا یہ تمہارا خدا ہے. مسلمانوں نہیں سمجھ سکتے اس بات کو. ہم سے کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اچھا پوری امت نے خدا مان لیا، پوری نے. گنتی بتاؤ مجھے، میں چیلنج کرتا ہوں کہ بتاؤ کتنے لوگ رہ گئے تھے جنہوں نے اس کو خدا نہیں مانا بنی اسرائیل میں؟ سب نے مانا، ہارون اکیلے رہ گئے بس. قرآن کہہ رہا ہے یہ بات. کچھ روایت میں اکا دکا ان کے بس قریبی عزیز ہیں، بس ایک دو، باقی سب نے مانا. پوری امت نہ صرف گمراہ ہوئی، اتنی گمراہ ہوئی کہ شرک، وہ بھی کھلا ہوا شرک، بچڑ خدا کو چھوڑ کر، نبی کو چھوڑ کر، وسیع کو چھوڑ کر، تینوں کلمے چھوڑ کر کہاں پر آ گئی؟ کہاں آئی؟ بچڑے کی پوجا پر. اب جو ہم سے لوگ کہتے ہیں ارے چھوڑیں آپ کیسی باتیں کرتے ہیں، اگر کچھ ہوا ہوتا اور پیغمبر نے کوئی اعلان کیا ہوتا تو یہ کیسے ممکن ہے؟ پوری امت بھول جائے گی، پوری امت چھوڑ دے گی. یہ پوری امت سب کے سب مل کے تو نہیں چھوڑ سکتے. ارے بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں کیسے ہو سکتا ہے نہیں، پوچھو کہ کیسے ہو گیا. پوچھو بنی اسرائیل میں کیسے ہو گیا، قرآن سے پوچھو، اللہ سے پوچھو بھئی یہ کیسے ہو گیا. یہ پوری امت اور تمام ان حالات سے گزر کے ابھی فرعون سے بچا کے لائے ہیں، ابھی دریائے نیل پار کر کے لائے ہیں، سارے معجزات دیکھی ہوئی وہ امت، ساری وہ امت جس نے سب کچھ ابھی دیکھا ہے. اس نے کیا کیا؟ نبی کی تعلیمات کو چھوڑا. چند دن میں، 30 دن میں، 40 دن میں، 40 دن میں بدل گئی بالکل، واپس جہاں تھی اس سے بھی بدتر. بچڑے کی پوجا، اس کو خدا ماننا معمولی بات ہے. اتنا بڑا شرک کھلم کھلا، وہ بھی وسیع ہے، خلیفہ ہے نبی کا، اس کو چھوڑ کر یہ امت نے کیا. اب جب جناب موسیٰ واپس آتے ہیں، پہلے تو یہ سن لیجئے کہ جب اللہ نے موسیٰ کو اسی وقت وہی بتا دیا، جب 40 دن پورے ہوئے تو بتا دیا موسیٰ تم واپس جا رہے ہو نا، دیکھو ہم نے تمہاری قوم کا امتحان لے لیا ہے، سامری نے ان سب کو بہکا دیا ہے، سب گمراہ ہو چکے ہیں اور ایک بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں. تو واپس آئے غضبان. جس وقت اللہ نے ان کو بتایا نا، بالکل وہی لفظ قرآن نے استعمال کیے ہیں جناب ہارون کے لیے. سبحان اللہ. یہ آیت ہے کہ اللہ نے بتایا، جا کے پڑھ لیجیے، آیت 85 سورہ طٰہٰ کی آیت 90 میں 5 آیتوں کے بعد. اب میں سب آیتیں چھوڑوں، میرا ارادہ تھا کہ سارے آیتیں پڑھوں گا، بہت پرلطف ہے، لیکن میں آپ کو ہوم ورک دے رہا ہوں، جا کے آپ پڑھیے گا. آیت نمبر 90 میں اللہ فرما رہا ہے کہ جناب ہارون نے بھی امت سے کچھ کہا. کیا کہا؟ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ، اے میری قوم کے لوگوں تمہارا امتحان لے لیا گیا ہے اس کے ذریعے. جو بات خدا نے کہی موسیٰ سے، وہاں کلیم اللہ سے، وہ ہارون نے کیسے سن لی؟ تو ہارون کے علم پر کبھی حیرت نہ کرنا. اگر ہارون وہی بات سنے جو موسیٰ سن لیں
تو حیرت مت کرنا. وہی بات کہی, پڑھ لیجئے, قرآن ہے, آپ جا کے پڑھ لیجئے گا, آیت نمبر 85, آیت نمبر 90. خدا نے جو بات کہی موسیٰ سے, وہ بات بلکہ لفظ ہے من قبل, کہ ہارون وقال لهم ہارون من قبل, پہلے ہی بتا دی تھی, یا قوم انما فتنتم بہ وان ربکم الرحمن, اور بلا شبہ تمہارا رب رحمان ہے, یہ نہیں ہے. فاتبعونی, میری پیروی کرو, واطیعوا امری, میرے حکم کو مانو, میری بات کو سنو قوم کے لوگوں. لوگوں نے کہا ہرگز نہیں, ہم اسی بچڑے کی پوجا کرتے رہیں گے حتی یرجع الینا موسیٰ, جب تک موسیٰ نہیں واپس آ جائے ہم دیکھتے ہیں, ہم بس اسی کی پوجا کرتے رہیں گے. اب جب موسیٰ واپس آئے, کمال کی بات ہے, کیا ہے قرآن, اللہ اکبر, توجہ کیجئے گا, کتنے مسائل حل ہو رہے ہیں. کاش لوگ سمجھیں, قرآن پڑھیں توجہ کے ساتھ, رٹنا کافی نہیں ہے, قرآن کا سمجھنا ضروری ہے. تو قرآن نے کیا کہا کہ جب موسیٰ واپس آئے, غضبان آصفہ, بہت ہی غیظ و غضب میں تھے, ابھی قوم سے کوئی بات نہیں کی, سیدھے ہارون کے پاس گئے, اور ہارون سے کیا کہا, کہنے لگے کہ بھئی ہارون, تم دیکھ رہے تھے یہ گمراہ ہو رہے ہیں, تو تم نے کچھ نہیں کہا, کیا ما منعک, تمہیں کس چیز نے روکا, اذ رأیتہم ظلوا الا تتبعنی افعصیت امری, کس چیز نے روکا تمہیں کہ تم ان کو نہ روکو, جب یہ گمراہ ہو رہے تھے ان کو کیوں نہیں تم نے روکا. ہارون سے پوچھ رہے, امت سے نہیں پوچھا کہ تم کیوں گمراہ, نہیں, ان سے پوچھ رہے. کمال, ہارون سے کیوں پوچھ رہے, کیا تم نے میرے حکم کی پیروی نہیں کی. تو جواب کیا دیتے ہیں, سنیے گا جواب, یا ابن ام ان القوم استضعفونی, اے میرے ماں جائے, آپ مجھے کچھ نہ کہیں, اس لیے کہ یہ قوم نے مجھے ضعیف سمجھ لیا تھا, اور میں کچھ کر نہیں سکتا تھا. اس کے بعد کہا فخشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی. یہ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے, وہ جو آیت میں نے بھی بیچ میں پڑھی ہے, میں اس کا بھی حوالہ دیتا ہوں ابھی. یہ آیت سورہ طٰہٰ میں کہ جناب ہارون نے کہا کہ اے میرے ماں جائی, ابن امی, میری ماں کے فرزند, محبت کی بنا پر ان کے غیظ و غضب کو کم کرنے کے لیے, کہ انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل ولم ترقب قولی, میں اس لیے نہیں کچھ بولا. بولا کا مطلب کیا, بولے تو, لیکن موسیٰ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ تم نے زبردستی کیوں نہیں روکا ان کو, تم نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی, تم نے ان سے جنگ کیوں نہیں کی, تم نے ان سے لڑائی کیوں نہیں کی. اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ کیوں ہارون سے پوچھا, اس لیے ہارون سے پوچھا, امت سے نہیں پوچھا, ہارون سے پوچھا تاکہ ہارون جواب دیں, اور نہ صرف وہ امت سنے, یہ امت بھی سنے کہ ہارون تلوار کیوں نہیں اٹھاتے, ظلم دیکھتے ہوئے بھی ظلم دیکھ کر کیوں خاموش رہتے ہیں, کیوں برداشت کر لیتے ہیں, کیوں صبر کرتے ہیں, کیوں تلوار نہیں اٹھاتے. ہارون, بہت سے لوگ پوچھتے اگر ان کا حق تھا تو علی تو بڑے بہادر تھے, تلوار کیوں نہیں اٹھائی, آپ کی طرح بہادر تھے کہ ذرا کسی نے آپ سے کچھ چھین لیا لڑنے پہنچ گئے. علی سے کیا چھینا تھا, علی سے کچھ نہیں چھینا تھا, چھینا امت سے تھا, چھینا امت سے تھا. علی تو پھر بھی مولائے کائنات ہی رہا, علی سے کیا چھینے گا کوئی, امت سے چھین لیا, اس محروم کر دیا امت کو علی کی قیادت سے. آج تک محروم ہے امت, آج تک ذلیل ہے امت علی کی قیادت کو. تو کیا کہا, امت سے نہیں پوچھا, ہارون سے پوچھا کہ میرے بھائی
اس لیے کہ پھر لوگ کہیں گے کہ بھئی جب آپ کو خلیفہ بنا کر گئے تھے تو آپ کچھ تو کرتے، پاورفل بھی تھے، طاقتور بھی تھے، آپ کو خلیفہ بھی بنایا گیا تھا، کچھ تو کرتے، ان کو روکتے تلوار اٹھا کے۔ جواب کیا دیتے ہیں؟ دو جواب دیا ہیں، ایک جواب ہے سورہ طٰہٰ میں اور ایک جواب ہے سورہ اعراف میں آیت نمبر 150 میں۔ یہاں پر یہ جواب دے رہے ہیں کہ فخشیت، مجھے یہ خوف ہوا کہ آپ، اے میرے بھائی سرکار میرے نبی، آپ مجھ سے یہ کہہ دیں گے کہ فرقت بین بنی اسرائیل، کہ تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا۔ علی تلوار نہیں اٹھا سکتے تھے؟ اٹھا سکتے تھے، مگر کیا ہوتا؟ کچھ لوگ علی کے ساتھ، کچھ لوگ ان کے ساتھ، اسی وقت اسلام کے دو ٹکڑے ہوتے۔ بھائی اسلام کے ٹکڑے تو ہوئے پھر بھی ہوئے، مگر دیکھو ہوئے تو صحیح، ذمہ دار علی نہیں ہے، لیکن اگر علی تلوار اٹھاتے تو پھر بھی ہوتے، مگر نام علی کا لیا جاتا۔ علی نے بچا لیا اسلام کو، آج اسلام باقی ہے، ختم نہیں ہوا، نہیں ہوگا، اس لیے کہ علی نے صبر کر کے تلوار نہ اٹھا کے اسلام کو بچایا۔ کبھی تلوار اٹھا کے بچاتے ہیں، کبھی تلوار نہ اٹھا کے بچاتے ہیں۔ مجھے خوف ہوا میرے بھائی، اے جناب موسیٰ، آپ مجھ سے کہہ دیں گے فرقت بین، کمال کی بات ہے، توجہ کیجئے گا خدا کے لیے، فرقت، چند منٹ زیادہ ہو رہے ہیں، میں معذرت چاہتا ہوں لیکن بیچ میں بات کو روک نہیں سکتا میں، بس تمام ہونے والی ہے بہت جلد۔ فرقت بین بنی اسرائیل، آپ مجھ سے کہہ دیتے، آپ نبی مجھ سے کہہ دیتے کہ اے ہارون، میں تم کو چھوڑ کر گیا تھا اور تم سے میں نے کچھ تم کو وصیتیں کی تھی، تو آپ کہتے کہ تم نے تو گروہ بن گئے ان میں، تو میں نے اس لیے کچھ نہیں کیا۔ اور کیا دوسری بات کیا؟ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي، اور آپ یہ کہتے مجھ سے کہ ہارون تم نے میری وصیت کا خیال نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی ہارون کو کچھ وصیتیں کر کے جاتا ہے، اور دور کا سامری جو ہے وہ بھی اس بات کو سمجھتا ہے کہ وصیتیں کر کے گئے ہیں نبی۔ یہ تو یہاں جواب دیا، وہاں کیا جواب دیا؟ سورہ اعراف 150 میں کیا ہے کہ ابن ام ان القوم استضعفونی، یہ آیت وہاں کی تھی جو میں نے پڑھی تھی ابھی، ان القوم استضعفونی وکادوا یقتلوننی، میں کیا کرتا؟ میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ قوم نے مجھے کمزور سمجھ لیا تھا، کمزور سمجھ لیا تھا، کمزور بنا تو نہیں سکتی تھی لیکن کمزور سمجھ لیا تھا۔ یا جن مفسرین نے لکھا کمزور بنا لیا تھا کا مطلب ہے کہ سارے ساتھیوں، اب کوئی ساتھی نہیں ہے، اکیلے کیا کریں گے؟ اکیلے جیت تو سکتے ہیں جنگ لیکن مقصد تھوڑی پورا ہو سکتا ہے اس سے، تو مجھ کو ضعیف سمجھ لیا۔ استضعفونی وکادوا یقتلوننی، مسلمانوں سنو یہ ہے قرآن، وکادوا یقتلوننی، اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیں۔ کون قتل کر دیں؟ امت، قریب تھا کہ ہارون کو قتل کر دے۔ آج جب ہم کہتے ہیں کہ ہارون و امت کو قتل کرنے کے ارادے کیے جا رہے تھے، کہتے کیسے ہو سکتا علی کو کوئی قتل کرنے کا ارادہ کرے؟ قرآن کہہ رہا ہے، ہارون خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے امت قتل کرنے والی تھی، اس لیے خاموش رہا۔ تو جواب آپ کو مل گئے نا، اب مت پوچھنا کہ علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی، اب مت پوچھنا کہ علی خاموش کیوں رہے، اب مت پوچھنا کہ یہ امت کیسے گمراہ ہو سکتی تھی، ساری کی ساری ہو گئی بھائی، وہاں ہو گئی، کیسے ہو سکتی ہے، کیا مطلب، کیا بات کر رہے ہیں آپ، ہو چکی۔ دیکھو قرآن مثال دے رہا ہے اس امت کی، اور پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ اس امت میں وہی سب کچھ ہوگا جو گزشتہ امتوں میں ہوا، اور قرآن نے کسی نبی سے مثال نہیں دی، موسیٰ سے دی، اور پیغمبر اسلام نے بھی نہ جانے کتنے اوصیاء گزرے ہیں پاسٹ میں، ہر نبی کا کوئی وصی ہے، کسی وصی سے مثال نہیں دی، ہارون سے دی۔ اور اس امت کی مثال بہت سی قومیں گزری ہیں، کسی قوم سے نہیں دی، بنی اسرائیل سے دی۔ ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، اگر توجہ ہو تو سنیے گا، وہ یہ کہ بھئی دیکھیں، یہ تو پتہ چلا کہ اس امت کے موسیٰ ہیں خاتم النبیین، یہ امت اس دور کی بنی اسرائیل کی طرح، یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس امت کے ہارون ہیں علی۔ اب دو کیریکٹر رہ گئے، ان کو آپ تلاش کریں، ایک یہ ڈھونڈیں کہ وہ بچڑا کون تھا،
اور ایک یہ ڈھونڈے کہ وہ سامری کون تھا. یہ آپ کی شرعی ذمہ داری ہے مسلمانوں. تمہاری شرعی ذمہ داری. قبر میں بھی تم سے پوچھا جائے گا. تم نے تلاش نہیں کیا وہ سامری کون تھا اور وہ بچڑا کون سا تھا جس کو رکھ کر پوری قوم کو گمراہ کیا گیا اور ہارون امت سے اس کو جدا کیا گیا. اور اب پھر تم کہتے ہو کہ بھئی خلیفہ بلا فضل جو ہے کہنا وہ جرم ہے, وہ کسی کو گالیاں ہیں. اگر گالیاں ہیں تو ہم کیا کریں؟ جب اللہ اور رسول ہی دے رہا ہے تو ہم کیا کریں؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پھر تو قرآن دے رہا ہے گالیاں, جاؤ سنو قرآن سے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن میں عام اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں ایسا نہیں ہے میرے بھائی, استغفر اللہ, ہم کیوں گالی دیں گے, وہ بھی اذان میں؟ کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم اپنے عقیدے کو بیان کرتے ہیں, آپ کو بھی حق ہے, آپ بھی بیان کریں اپنے عقیدے کو. ہم نے کبھی نہیں روکا, یہ ہمارا عقیدہ ہے. اور بلکہ ہم تو بیان ہی نہیں کرتے, بہت سی باتیں بیان ہی نہیں کرتے ہیں, صرف اس وجہ سے کہ کسی کی دل آزاری نہ ہو. آپ میں سمجھیں کہ ہم نے سب کچھ بیان کر دیا, 10% بھی بیان نہیں کیا. اگر حقائق معلوم ہو جائیں امت کو تو میں یہ جو بات کہتا ہوں کم سے کم کی جو بات ہوگی دشمنی کی انٹینسٹی کم ہوگی. ایٹ لیسٹ وہ مانیں گے کہ چلو بھائی ان کا بھی پاس کوئی دلیلیں تو ہیں, اگر ہم ان کی دلیل کو نہیں مان رہے ہیں تو ان کے پاس دلیلیں تو ہیں, وہ کسی وجہ سے کوئی بات کر رہے ہیں. ایک کربلا کا واقعہ ایسے نہیں ہو گیا تھا. 50 سال میں بتاؤ تم مسلمانوں ایسی کیا تبدیلی آئی, ایسی کیا بات ہوئی, ایسا کیا ہوا 50 سال میں؟ نبی کی جگہ تم کہہ رہے ہو نا خلیفۃ بلا فضل امت کو, خدا کی قسم اس لیے کہتے ہیں کہ کسی کی جرأت نہ ہو. 50 سال میں چونکہ نہیں کہا گیا نا تو کیا ہوا نتیجہ؟ علی کو خلیفۃ بلا فضل امت نے نہیں کیا, نہیں کہا تو کیا نتیجہ ہوا؟ مسلمانوں سنو, یہ نتیجہ نکلا کیا؟ 50 سال میں نبی کی جگہ کون بیٹھا؟ یزید. یزید نبی کی جگہ بیٹھا ہوا ہے. وہ کہہ رہا میں خلیفہ ہوں رسول کا, اور رسول ہی کی مذاق اڑا رہا ہے, دین کی مذاق اڑا رہا ہے. کہہ رہا کوئی وحی نہیں آئی, اور بیٹھا کس کی جگہ ہے؟ خلیفہ. بیعت کس بات کی ہو رہی ہے؟ خلیفہ کی. خلیفہ کس کا؟ نبی کا. استغفر اللہ. یہ کس لیے ہوا؟ اس لیے کہ علی کو بلا فصل نہیں مانا گیا. آپ سمجھے؟ اور پھر جب امت ظلم پہ اترتی ہے تو پھر کوئی انتہا نہیں ہوتی. یعنی آپ کافروں سے وہ ظلم نہیں دیکھیں گے جو اس امت سے دیکھا گیا ہے. کافر بھی کسی سے دشمنی کرے, مارے, قتل کرے, ذبح کرے, لیکن کوئی بچہ آ جائے تو اس کو چھوڑ دے گا کافر. یہ مسلمان تھے, اور وہ بھی کس کیفیت میں, بچہ کس کیفیت میں آ رہا ہے. اور پھر دیکھیں ظلم بالائے ظلم. بھئی ہم تمہیں کچھ کہہ رہے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کہہ رہے ہیں, الٹا تم آ کے ہم سے کہتے ہو رو کیوں رہے ہو. ایک ننھا سا بچہ, 6 مہینے کا بچہ, ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے, 3 دن سے نہ پانی ملا ہے نہ دودھ ملا ہے. بچہ تو ویسے ہی دم توڑنے والا تھا, اگر مارا نہ جاتا تو بچہ تو ویسے ہی دم توڑ دیتا. مگر شاید اتنی طاقت اللہ نے اس لیے دی تھی اس بچے کو کہ وہ حجت تمام کر دے اس امت پر. اور اتنا تو دیکھیں, ٹھیک ہے 6 مہینے کا ہے, اور میں اکثر کہتا ہوں, ہم سے کہتے ہیں کہ روتے کیوں؟ بھئی ہم روتے خوف سے نہیں ہیں, خوف سے رونا برا ہوگا, بدعت ہوگا, جس طرح کے کچھ بزرگ روئے ہیں. ہم جو روتے ہیں شوق میں روتے ہیں. ہم اس بات میں روتے ہیں کہ کاش ہم ہوتے, ورنہ مجھ کو دکھاؤ کربلا میں کوئی رویا ہے خوف سے. اگر روتا نا تو فطری طور پہ کوئی بچہ روتا,
اگر روتا تو علی اصغر روتا. اصغر کب تک روئے؟ جب تک میدان میں آنے کا موقع نہیں ملا. یعنی ان کا رونا خوف سے نہیں تھا، شوق شہادت کا رونا تھا. اور کیا معجزہ ہے، کیا معجزہ ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی بچے کو چوٹ لگے اور وہ نہیں روئے؟ اچھا نہیں روئے کوئی بات نہیں، چوٹ لگے اور بڑی چوٹ لگے اور مسکراتا نظر آئے. یہ اس لیے کہ شوق کا رونا تھا. اس وقت تک روئے جب تک شہادت نہیں ملی، مگر جب شہادت کو گلے لگایا تو اصغر مسکراتے ہوئے نظر آئے. یہ ہے اہل بیت، یہ ہے مذہب حق، کہ جہاں ننھا سا بچہ بھی حق کو ثابت کر رہا ہے اور مقابلے پر آنے والے وہ اہل بیت کے دشمن جو آج بھی موجود ہیں، مگر ان کی ہمت نہیں ہوتی ہے کہنے کی کہ ہم ابن زیاد ہیں، مگر ہیں آج بھی. آپ ذرا دیکھیں کہ ادھر سے کیا ہو رہا ہے. ادھر حسین اس بچے کی یعنی آواز، نبی کا نواسا، 50 سال بھی تو نہیں ہوئے، نبی کا نواسا، وہ سب موجود ہیں جنہوں نے نبی کے نواسے کو نبی کے دوش پر دیکھا ہے. نبی کا نواسا تنہا رہ جائے اور کھڑے ہو کے کہے حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہماری مدد کرنے والا، اور اتنا بے قصر بے یاور و مددگار ہو جائے، ایسا تنہا ہو جائے، ایسا اکیلا رہ جائے کہ آپ کوئی جواب دینے والا نہ ہو، اور ایک ننھا سا بچہ خود کو جھولے سے گرا دے اور کہ بابا فکر نہ کریں، اگر کوئی آپ کو آپ کی استغاثے کا جواب نہیں دے رہا تو میں کہتا ہوں لبیک یا حسین. اس بچے نے لبیک یا حسین کہا. آج لبیک یا حسین جب ہم کہتے ہیں تو دل دہلتے ہیں لوگوں کے. ارے سنو، یہ لبیک یا حسین آج کی بات نہیں ہے، کٹے ہوئے گلوں سے آواز آئی تھی لبیک یا حسین. اور جب حسین لے کے بچے کو چلتے ہیں، بس لے کے چلتے ہیں، تو کیا دیکھا؟ در خیمہ پر ماں کھڑی ہوئی ہے، سر جھکا کے کہتی ہے آقا اجازت ہو تو میں تھوڑی دیر کے لیے بچے کو لے لوں. میں نے ایک بزرگ سے جب سے یہ مصائب سنے ہیں، اس وقت سے مجھے فلسفہ سمجھ میں آیا کہ علی اصغر مسکرائے کیوں تھے. یہ آپ کی بھی سمجھ میں آئے گا کہ مسکرائے کیوں تھے. کیسے ہو سکتا ہے ایک بچہ تیر کھا کے مسکرائے؟ تو ماں نے لے لیا آغوش میں، کچھ باتیں کرنے لگیں، واپس کر دیا حسین کو. مولانا نے کہا کہ رباب تم نے کیا باتیں کی بچوں سے؟ کیا کہہ رہی تھی بچے سے؟ کہا آقا میں یہ کہہ رہی تھی اصغر تم جا رہے ہو، مجھے معلوم ہے واپس نہیں آؤ گے، اب تک جو بھی گیا واپس نہیں آیا ہے، لیکن میرے لال اتنا ضرور ہے کہ جو بھی گیا ہے شہید ہوتے ہی سب سے پہلے اس کے استقبال کے لیے پنجتن آتے ہیں، اور تمہاری دادی آتی ہیں اس کے استقبال کے لیے، اور پانی لے کر آتی ہیں، اور مجھ کو یقین ہے کہ کسی نے پانی نہیں پیا ہوگا ابھی تک. بیٹا تم بہت پیاسے ہو، تمہاری دادی تمہیں پانی پیش کریں گی، کہہ دینا اماں دادی جان جب تک میرے بابا پانی نہیں پئیں گے میں نہیں پیوں گا. اب ماں اپنے بچے سے 6 مہینے کا بچہ کتنا سمجھتا ہے، کتنا اس پیغام کو قبول کر رہا ہے، لیکن بات کر رہی ہے ماں ہے، بات کر رہی ہے مامتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ بیٹا جب تمہاری دادی تمہیں اپنی آغوش میں لیں اور تم سے کہیں تمہاری ماں نے تمہیں دودھ بھی نہیں پلایا، تمہیں پیاسا بھیج دیا، تو کہہ دینا دادی جان میری ماں کا دودھ خشک ہو گیا تھا، میری ماں بھی پیاسی تھی، مجبور تھی. تیسری بات یہ ہے میرے لال سنو، یہ میری تمہیں وصیت بھی ہے، نصیحت بھی ہے. تم جاتے رہے ہو اپنے بابا کی آغوش میں ہوگے، مجھے معلوم ہے تم بہت چھوٹے ہو، مجھے معلوم ہے تم تلوار نہیں اٹھا سکتے، مجھے معلوم ہے تم اسلحہ نہیں چلا سکتے، مجھے معلوم ہے تم گھٹنوں کے بل بھی نہیں چل سکتے، لیکن ایک اصول ہے اس گھرانے کا یہ رہا ہے کہ جو بھی کبھی حسین کے ساتھ گیا ہے میدان میں، کوئی تیر حسین کی طرف آنے نہیں دیا ہے. مجھے امید ہے کہ تم چھوٹے ضرور ہو مگر علی کے پوتے ہو، کوئی تیر اگر آئے حسین کو مت لگنے دینا. حسین روتے ہوئے بچے کو لے کر آتے ہیں، آواز دیتے ہیں ظالموں کوئی ہے جو اس بچے کو پانی پلا دے، کوئی ہے اس بچے کو پانی پلا دے. آواز آتی ہے، جواب ملتا ہے، مگر کیا پانی نہیں، ایک تیرے سے شعبہ آتا ہے، تیرے سے شعبہ. اصغر کی طرف یہ تیر چلتا ہے،
جیسی تیر آیا، تیر نے پرواز کی، پرواز کرتا ہوا تیر اصغر کی طرف آ رہا ہے. تاریخ کہتے کہ حسین کے ہاتھوں میں اصغر ہیں اور تیر اصغر کے گلے میں لگا ہے. گلے کو چھیدتا ہوا حسین کے بازو کو جا کر لگا. میرا دل یہ کہتا کہ نہیں، بات یہ نہیں تھی. بات یہ تھی کہ تیر آ رہا تھا، اصغر نے دیکھا کہ تیر آ رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو حسین کو لگ جائے. میرا دل کہتا ہے کہ اصغر نے حسین کو بچانا چاہا. جب گلے پہ تیر لگا تو مسکرائے. مسکرائے کیوں؟ کہ ماں نے جو نصیحت کی تھی میں نے پوری کر دی. ماں نے کہا تھا بیٹا تیر تم کو لگے حسین کو نہیں. تیر میں نے اپنے گلے پر تو لے لیا، مجھے لگا ہے، مگر جب پلٹ کے دیکھا ہوگا نا فانقلب الصبی علی ید الحسین، بچہ منقلب ہو گیا، پلٹ گیا، ہاتھوں پر پلٹ گیا. یہ پلٹنے کا کیا مطلب؟ تیر جب بھاری تھا بچے کا جسم ہلکا تھا، پلٹ گیا بچہ. مگر جب بچے نے دیکھا کہ تیر بابا کو بھی لگا ہے تو میرا دل یہ کہتا ہے کہ عجب نہیں جو ماں کو آواز دیو، اماں آپ نے جتنی وصیتیں کی سب کو پوری کروں گا، میں نے اسے بھی پورا کیا آپ کے سامنے، مگر مجھے معاف کر دینا. میں نے بابا کو بچانے کی کوشش کی مگر کیا کرتا، تیر بڑا تھا گلا چھوٹا تھا. اما بابا کو میں بچا نہ سکا، بابا کے ہاتھ میں بھی تیر لگا. واہ حسینہ کی صدائیں بلند ہوئی. حسین کبھی آگے بڑھتے ہیں کبھی پیچھے ہٹتے. انا للہ وانا الیہ راجعون رضا بقضائی وتسلیم اليوم. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین.